اورین خلائی جہاز جو کہ ناسا کے تاریخی آرٹیمس 1 مشن کے مرکز میں ہے، پیر کی سہ پہر زمین سے اپنے سب سے زیادہ فاصلے پر پہنچ گیا، جس نے انسانوں کو لے جانے کے لیے بنائے گئے خلائی جہاز نے اب تک کی زیادہ سے زیادہ فاصلے کا ریکارڈ توڑ دیا۔ خلائی ایجنسی نے پیر کی شام اس بات کی تصدیق کی کہ اورین کیپسول چاند کے گرد اپنے بغیر عملے کے مشن کے وسط تک پہنچ گیا ہے، زمین سے تقریباً 2,70,000 میل 4,34,523 کلومیٹر۔ یہ چاند کے دور سے 40,000 میل 64,374 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ انسانی درجہ بندی والی خلائی جہاز نے سب سے زیادہ دور تک سفر کرنے کا پچھلا ریکارڈ 1970 میں اپولو مشن 13 کے دوران قائم کیا تھا۔ وہ مشن جس میں دراصل انسان سوار تھے، ہمارے آبائی سیارے سے 2,48,655 میل 4,01,71 کلومیٹر تک پھیلا ہوا تھا۔ 16 نومبر کو فلوریڈا کے کینیڈین اسپیس سینٹر سے شروع ہونے والے آرٹیمس 1 مشن کا مقصد اورین کیپسول کو اس کی حدود تک ٹیسٹ کرنا ہے، اس بات کو یقینی بنانا کہ گاڑی محفوظ طریقے سے انسانوں کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ ٹرائل رن ناسا کے وسیع تر آرٹیمس پروگرام کا حصہ ہے، جس کا مقصد 1970 کی ڈھائی کے بعد پہلی بار خلابازوں کو چاند کی سطح پر واپس لانا ہے۔ ایک مسئلہ اورین کے اسٹار ٹریکر سے متعلق تھا، ایک ایسا نظام جو کائنات کا نقشہ استعمال کرتا ہے تاکہ زمین پر موجود انجینئروں کو یہ بتا سکے کہ خلائی جہاز کی سمت کیسی ہے۔ کچھ ڈیٹا ریڈنگ توقع کے مطابق واپس نہیں آ رہی تھیں، لیکن ناسا کے حکام نے اسے سیکھنے کی منہمی خطوط تک پہنچایا، اور جو ایک نئے خلائی جہاز کو چلانے کے ساتھ آتا ہے۔ صارفین نے 18 نومبر کو ایک پریس کانفرنس میں کہا، ہم نے اس کے ذریعے کام کیا اور اورین ٹیم کی طرف سے کچھ بہترین قیادت موجود تھی۔ مجموعی طور پر تاہم خلائی جہاز کی کارکردگی بہترین رہی۔ اورین پروگرام مینیجر ہاورڈ نے پیر کی شام صحافیوں کو بتایا، انہوں نے نوٹ کیا کہ خلائی جہاز کچھ معاملات میں توقعات سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے، جیسے کہ اس کا وقتی ضرورت سے 20% زیادہ بجلی پیدا کرنا۔ صارفین نے مزید کہا کہ چیزیں اتنی اچھی نہیں چل رہی ہیں کہ ناسا خلائی جہاز کی صلاحیتوں اور کارکردگی کے بارے میں مزید ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے بنائے گئے 7 اضافی مشن کے مقصد کو شامل کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ توقع ہے کہ خلائی جہاز اپنے موجودہ رفتار سے نکلنے اور زمین کی طرف واپس جانے کے لیے جمعرات کو اپنے انجنوں کو فائر کرنے سے پہلے واپس چاند کی طرف جھپٹے گا۔ اورین کیپسول 11 دسمبر کو کیلیفورنیا کے ساحل سے دور بحر الکاہل میں گرنے کے راستے میں ہے۔ ناسا کے ایڈمنسٹریٹر بل نیلسن نے پیر کو کہا، آرٹیمس 1 نے غیر معمولی کامیابی حاصل کی ہے اور اس نے تاریخ ساز واقعات کا ایک سلسلہ مکمل کیا ہے۔ آغاز کے بعد سے ہمیں اہم ڈیٹا واپس مل رہا ہے اور ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ لانچ کے بعد سب سے بڑا امتحان دوبارہ داخل ہونا ہے، کیونکہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہیٹ شیٹ تقریباً 5,000 ڈگری فahrenheit 2,760 ڈگری سیلسیس پر کام کرتی ہے، جو سورج سے تقریباً آدھی گرم ہوتی ہے، آواز کی رفتار سے تقریباً 32 گنا اندر آتی ہے، 40,000 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ صارفین نے مزید کہا کہ جب تک خلائی جہاز بحفاظت زمین پر واپس نہیں آ جاتا، اس وقت تک کھیل میں ہمیشہ خطرہ رہتا ہے۔ اس نے نوٹ کیا کہ ماداری ملبے سے ٹکرانے کا خطرہ ایک مستقل خطرہ ہے،
جو اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک اورین کیپسول زمین کے ماحول میں دوبارہ داخل نہ ہو جائے، اور اس کے بعد بھی اورین کو باحفاظت پیراشوٹ تعینات کرنے ہوں گے تاکہ سمندر میں ہلکی ہلکی کمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اگر آرٹیمس 1 کا مشن کامیاب ہو جاتا ہے تو ناسا پھر آرٹیمس 2 کے مشن پر پرواز کرنے کے لیے ایک عملے کا انتخاب کرے گا جو 2024 میں جلد ہی اڑان بھر سکتا ہے۔ آرٹیمس 2 کا مقصد خلا بازوں کو آرٹیمس 1 کی طرح پرواز کرنے کے لیے بھیجنا ہے، چاند کی گرد اڑنا لیکن اس کی سطح پر نہیں اترنا۔ آرٹیمس 3 مشن جو کہ ناسا نے فی الحال 2025 کے آغاز کے لیے تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں ایسا سنگ میل حاصل کرنے والی پہلی خاتون اور رنگ کا پہلا شخص ہوگا۔